ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، ان پہ تشدد بھی کیا گیا، شوہر کی جانب سے ان کو مار کے گھر سے باہر بھی نکال دیا گیا۔ ماں باپ نے سامان وغیرہ مجھے جہیز نہیں دیا تھا، تو اس وجہ سے وہ روزانہ تانے مارتے تھے مجھے۔ بیٹے کی خواہش تھی تو بیٹی پیدا ہوگی میرے گھر، تو اس وجہ سے اس نے دوسری شادی کر لی، مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے دو بھائی ہیں، ایک 11 سال کا ایک 13 سال کا، وہ کام کرتے ہیں تو اس سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ وہ مجھے مارتا تھا، گھر سے نکال دیتا تھا، دھکے دیتا تھا، کبھی تھپڑ مارتا تھا، کبھی ایسے مارتا تھا مجھے۔ وہ مسکان ہے تو اس کا نام لیتی ہے، مسکان کو اٹھاتے ہیں، مجھے نہیں اٹھاتے پاپا، تو جو میرے پاپا ہیں ان کو پاپا بولتی ہے تو اس کا ذرا دل بہل جاتا ہے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ایئر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا آفتاب۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہماری ایک ایسی بہن موجود ہے جن کے پاس 4 سال کی بیٹی ہے اور ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، ان پہ تشدد بھی کیا گیا، شوہر کی جانب سے ان کو مار کے گھر سے باہر بھی نکال دیا گیا۔ ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کیوں اس قدر ظلم کیا جا رہا ہے ان پہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، میری بہن مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ پہ ظلم کا سلسلہ چل رہا ہے؟ 4 سال ہو گئے۔ کیوں شوہر آپ کا ظلم کرتا ہے آپ پہ؟ میرے ماں باپ نے سامان وغیرہ مجھے جہیز نہیں دیا تھا، تو اس وجہ سے وہ روزانہ تانے مارتے تھے مجھے، پھر مجھے گھر سے نکال دیا انہوں نے۔ پھر ان کو بیٹے کی خواہش تھی تو بیٹی پیدا ہوگی میرے گھر، تو اس وجہ سے اس نے دوسری شادی کر لی، مجھے گھر سے نکال دیا۔ تو اب اسی دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس میں سے بھی بیٹیاں ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اسے۔ اس پہ بھی ظلم کرتا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ صحیح رہتا ہے۔ اچھا، میرے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ اس بیٹی کے ساتھ آپ کے شوہر کا کیسا سلوک ہوتا ہے؟ اسے نہیں بلاتے، اسے اٹھاتے ہی نہیں تھے۔ شادی کو میری بہن کتنا عرصہ ہو گیا؟ میری شادی کو 7-8 سال ہو گئے ہیں۔ 7-8 سال سے اسی طرح آپ پہ ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ بد اخلاقی اور برا سلوک کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میں تو مجھے جتنی دیر ہو گئی نا میری شادی کو، میں 1 سال ہی ادھر رہی ہوں، باقی میرا جو ہے نا سارا میرے اپنے مائکے میں ہی گزارا ہے ٹائم۔ تو کتنا ٹائم رہی وہاں پہ؟ 1 سال، جب بیٹی ہونے والی تھی نا اسی دوران میں ادھر تھی، تو جب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو دوبارہ ادھر آ گئی ہوں میں۔ تو اس نے 3 ماہ کی تھی تو اس نے دوسری شادی کر لی ہے، تو اس کے بعد نہ مجھے خرچہ دیتا ہے، نہ لینے آیا ہے، کبھی کال کر کے بھی نہیں پوچھا کہ کیسی ہے میری۔ پوچھا بھی نہیں کہ کیا کنڈیشن ہے آپ کی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں پوچھا اس نے۔ اچھا میری بہن، مجھے بتائیے گا آپ کو اور آپ کی بیٹی کو، کیا نام ہے بیٹی کا؟ رخسار۔ رخسار کو اور آپ کو، آپ کا جتنا بھی خرچہ ہے، جتنا بھی آپ کا گزر بسر ہوتا ہے، والدین ہی کر رہے ہیں سارا مینج؟ نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بھائی ہیں، ایک 11 سال کا ایک 13 سال کا، وہ کام کرتے ہیں تو اس سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب شوہر کیا چاہتے ہیں آپ کے؟ وہ کچھ بھی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے بس فیصلہ ہی دوں گا میں، تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں نے اس سے فیصلہ ہی لینا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے اوپر کیس کرواؤ، ایسے نہیں میں آپ کو فیصلہ دوں گا، میرے اوپر کیس کرواؤ، عدالتوں میں مجھے گھسیٹو، میں یہی چاہتا ہوں، ایسے میں نے فیصلہ نہیں دینا آپ کو۔ مجھے بتائیے گا جو آپ کے سسرال والے ہیں وہ کسی قسم کی اس کو روک ٹوک نہیں کرتے کہ آپ بچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو دوسری نظر آ رہی ہے، ان کی بہو جو دوسری شادی کی ہے انہوں نے، وہ ان کے پاس ہی رہتی ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی نہیں اسے کہتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، وہ کہتا ہے ایسے نہیں چھوڑوں گا، مجھے میرے اوپر کیس کروائیں۔ اس کی ماں بھی یہی بولتی ہے۔ کیس مطلب کیوں کہتے ہیں کیس کروائیں؟ ان کو پتہ ہے نا کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، اور کون ہے، وہ اتنے ان کے ہوتے ہیں وکیلوں کے خرچے کے، ہم ایسے کیسے افورڈ کریں، ان کے اتنی فیسیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے آپ کو بھی، تو ہمارے اتنے مسائل نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمارے اوپر جو ہے ہر وقت یہی ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ کرو، آپ یہ کرو، جیسے مرضی آپ جو ہے جو مرضی کر لو، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اچھا میری بہن، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گھر والوں نے، چلے اس کے گھر والوں نے تو نہیں اس کو سمجھایا، آپ کے گھر والوں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی؟ جی، میرے گھر والوں نے سمجھایا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں اس کا خرچہ ہی نہیں اٹھا سکتا، بس آپ کی بیٹی آپ اپنے پاس رکھیں، بس آگے سے یہ بات بول دیتے ہیں۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دلوائیں، میں اس سے فیصلہ ہی لینا چاہتی ہوں، میری بیٹی کا خرچہ مجھے دلوائیں، 12 لاکھ کا اس نے اسٹامپ کیا ہوا ہے، وہ اسٹامپ کے جو لکھا ہوا ہے اوپر وہ مجھے دلوائیں۔ 12 لاکھ روپے کا اس نے اسٹامپ کیا ہے کہ میں اس کو مار پیٹ کروں گا، گھر سے نکالوں گا تو یہ میں پیسے ادا کروں گا، 12 لاکھ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میری بہن، مجھے بتائیے کہ کس کس طرح سے آپ پہ تشدد کیا جاتا ہے؟ وہ مجھے مارتا تھا، گھر سے نکال دیتا تھا، دھکے دیتا تھا، کبھی تھپڑ مارتا تھا، کبھی ایسے مارتا تھا مجھے۔
اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ دہیج نہ دینے کی وجہ سے آپ پہ تشدد کیا جاتا ہے اور آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تانے آپ کو مارے جاتے ہیں، تانے لگائے جاتے ہیں کہ آپ دہیج نہیں لے کے، تو دہیج کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دہیج جسے معاشرے میں لعنت سمجھا جاتا ہے، لعنت کہا جاتا ہے۔ بس جن کو نہیں ملا ہوتا وہ میری طرف دیکھ لیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ کافی دفعہ سنا ہے کہ جہیز نہیں ملا، گھر سے نکال دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے ایک بار جو مائکوں نے دیا ہے اس کے بیچ میں کھاؤ، اس کے اوپر سو، اس کو استعمال کرو، ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میری یہی سب سے یہی ہے گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ ہمارے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹیوں کو اتنا اتنا جہیز دیں اور پھر ان کے گھر بنے، تو ایسا نہ کریں۔ ایک دوسرے کو سمجھنا جی، ایک دوسرے کے حالات کو سمجھنا چاہیے۔ بالکل۔ میری بہن مجھے بتائیے گا، یہ جو آپ کی بیٹی ہے 4 سال کی ہے، جی 4 سال کی، وہ پاپا کو یاد کرتی ہوگی کافی؟ کہتی ہے، پاپا کا نام لیتی ہے، تو پاپا کے پاس 2 بیٹیاں موجود ہیں، اس کی کبھی اسے خواہش نہیں ہوئی کہ یہ بھی میری بڑی بیٹی ہے۔ ابھی نہیں ملنے آیا اس کو یا کہا ہوگا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں؟ نہیں، عید پہ بھی نہیں انہوں نے کبھی پوچھا۔ اتنی بیمار ہو جاتی ہے بیچ میں، تو مجھے امید ہی نہیں تھی میری بیٹی بچے گی۔ میری مما نے کال کر کے بتایا کہ تمہاری بیٹی اتنی بیمار ہے، ایک بار اسے مل لو آ کے، تو نہیں آیا ملنے کے لیے، نہیں آیا۔ کس طرح کا شوہر ہے کہ بیمار بیٹی کو بھی ملنے نہیں آیا؟ بس الٹا ہمارے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، تو ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یہی کہا تھا کہ دادو آ کے مل جائے، اس کا پاپا آ کے مل جائے ایک بار، کیا پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کب سانس نکال لے کسی کے بھی۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کو بھی انصاف دے، اور آپ کی جو 4 سالہ بیٹی رخسار اس کو بھی خوش رکھے۔ مجھے بتائیے گا بیٹی کی کنڈیشن کیسی ہے اس وقت؟ تو اس وقت بیٹی کہاں پہ ہے؟ وہ گئی ہوئی ہے میری بہن کے گھر گئی ہوئی ہے، تو اس کو بھی اس نے بھی ساتھ آنا تھا، تو وہ گئی ہوئی ہے میری آنٹی، اپنی آنٹی کے گھر پہ گئی ہوئی ہے۔ تو پڑھنے باپ کے اس ناروا سلوک کا بیٹی پہ تو کافی اثر ہوتا ہوگا، کافی اثر پڑا ہوگا اس پہ۔ ہاں جی، وہ کہتی ہے پاپا گندے ہیں، پاپا مجھے نہیں لے کے جاتے، پاپا مسکان کو اٹھاتے ہیں۔ وہ جو دوسری بیٹی ہے اس کا نام مسکان ہے، تو اس کا نام لیتی ہے، مسکان کو اٹھاتے ہیں، مجھے نہیں اٹھاتے پاپا۔ تو جو میرے پاپا ہیں ان کو پاپا بولتی ہے، تو اس کا ذرا دل بہل جاتا ہے، میرے پاپا کو پاپا بولتی ہے وہ۔ یعنی کہ اپنے دادا جی کو والد صاحب پاپا کہتی ہے، بلاتی ہے، پکارتی ہے، پھر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ہاں جی، دادا جی بھی آپ کے والدین بھی کافی خیال رکھتے ہیں بچی کا، محبت کرتے ہیں اس سے؟ ہاں جی، میرے اسٹیپ فادر ہیں نا، میرے جو پاپا ہیں نا وہ فوت ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا ان کا، تو میرے اسٹیپ فادر ہیں، تو ان کو بولتی ہے پاپا، تو وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ کے والدین نے بیٹی کو کبھی اس کے والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی؟ نہیں، لیکن پھر بھی جو اپنے ہوتے ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں، اپنوں کی کوئی بھی کمی نہیں پوری کر سکتا، وہ تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو اپنے ہوتے ہیں اپنے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں میری بہن؟ میں یہی چاہتی ہوں مجھے انصاف دلایا جائے، میں اس سے فیصلہ لینا چاہتی ہوں، تو جو میرا لکھا ہوا ہے 12 لاکھ وہ مجھے دلوائیں، میں یہی چاہتی ہوں۔ آپ نے جب شادی کی تھی ان سے تو 12 لاکھ روپے کا حق مہر اس وقت لکھوایا گیا تھا، آپ چاہتی ہیں کہ ڈیورس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ جو آپ کا 12 لاکھ روپے آپ کا حق مہر ہے اور رخسار جو بیٹی ہے آپ کی اس کا خرچہ دیا جائے؟ نہیں، وہ نا میرا 12 لاکھ کا سٹام ہوا ہے کہ میں ناراض ہو کے آئی تھی نا، تو وہ حق مہر میں ہم نے کچھ بھی نہیں لکھوایا۔ میری ماما نے پاپا نے یہی کہا تھا کہ ہم نے حق مہر نہیں لکھوانا، جو شریعت کے مطابق ہے وہی لکھوایا ہے۔ تو 12 لاکھ کا سٹام اس لیے کروایا، جب اس نے دوسری شادی کر لی تھی، سونکن پہ گئی تھی میں، اسی لیے کروایا تھا کہ یہ نہ ہو کوئی ایسا کام کرے، مار پیٹ کرے، تو اس نے وہی کام کیا 12 لاکھ لکھنے کے بعد بھی۔ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ جو کہ خواتین کے لیے کہتی ہیں کہ یہ میری ریڈ لائن ہے اور بہت سی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، متحرک ہے خواتین کے حقوق کے لیے، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میری اس بہن کو انصاف دلایا جائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام ہوسٹ رانا آفتاب کو دیجیے گا اجازت۔